اپنے سر کو اس اکیلے اللہ مالک کے سامنے جھکایا جائے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ منہج یہ ہے کہ اسی دعوت کی خاطر انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں وہ تکلیفوں کا شکار ہوتی رہی، آزمائشوں کا شکار ہوتی رہی، زندہ جلایا گیا، آروں سے چیرا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ وہ آروں سے کٹ کے، زندہ جل کے، جلا وطنی کو برداشت کر کے اپنے عمل سے، اپنی استقامت سے اس بات کا درس دیتے رہے کہ کٹنا گوارا کیا جا سکتا ہے، شہید ہونا گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، 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 بے انجام انتظام کسان قرآن سنہ موومنٹ، انجام انتظام کسان قرآن سنہ موومنٹ۔ لا الہ الا اللہ پیارے دیس کی ہے پہچان، استحکام کا ضامن ہے نظریہ پاکستان، یہ اسلام کا ہے کلام دین محمد اس کی شان، آئین پاکستان اقبال کی ہم تفسیریں، قائد کی ہم تفسیریں، شہداء کے لمحے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 40 برس کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک دین اسلام کی پہلی دعوت پہنچانے کے لیے کوہ صفا کا انتخاب کیا۔ مکہ کے لوگ کوہ صفا کے گرد اکٹھے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی پہلی دعوت دینے سے پہلے ان سے 2 سوال پوچھے۔ کہا مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں، کہا مکہ کے لوگوں اپنی زندگی کے میں نے 40 برس تم لوگوں میں گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں قربان جاؤں، پورے کا پورا مکہ یک زباں ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، کہا مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بتاؤ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مکہ کے لوگ یک زباں ہو کر پھر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا یقین تو ہم اپنے ماں باپ کی زبانوں پر نہیں کرتے، اتنا یقین تو ہمیں اپنی اولادوں کی زبان پر نہیں ہے جتنا یقین ہم آپ پر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا، تم مجھے صادق اور امین بھی مانتے ہو تو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ حضرات گرامی قدر، وہی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اپنی اولادوں سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی دعوت سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آخر کیوں؟ حضرات گرامی قدر، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ مکہ کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعوت کی سمجھ آ چکی تھی، لیکن آج کے مسلمان کو نہیں آئی۔ آخر وہ پہلی دعوت کیا تھی؟ وہ پہلی دعوت مکہ کے لوگوں کو پتا تھی کہ یہ جو پہلی دعوت ہے، جو لفظ الہ ہے، لفظ الہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ لفظ الہ تو ایک سسٹم آف لائف ہے۔ لفظ الہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج الحمدللہ انجینئر پروفیسر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی قیادت میں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کا بھی وہی آئین منشور اور قانون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت تھی کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ یہ دھرتی اللہ نے پیدا کی، اس پر نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ اس دھرتی کا مالک اللہ ہے، اس پر قوانین بھی اللہ کے چلنے چاہیے۔ اس دھرتی کا مالک اللہ ہے، اس پر قوانین بھی اللہ کے چلنے چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ جو مکہ کا کافر تھا، 1400 سال پہلے کا کافر، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دشمنی تھی؟ یہ جو ہمارا اسلام ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مذہب ہے، ایک دین ہے۔ مذہب میں ہماری عبادات آتی ہے، معیشت ہماری دین ہے، سیاست ہماری دین ہے، قانون ہمارا دین ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا دین ہے، ہیلتھ کا سسٹم ہمارا دین ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج افسوس کی بات ہے، آپ کو ایک بات بتلاتا چلا جاؤں کہ کل کا دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین کا دشمن تھا، کل کا دشمن بھی مذہب کا دشمن نہ تھا۔ آج کا دشمن بھی کہتا ہے تم 5 نمازیں چھوڑ کر 50 نمازیں پڑھو، تم 1 مہینے کے روزے رکھنے کی بجائے پورا سال روزے رکھو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ جب وہی مسلمان کہتا ہے ہم نے اپنی معیشت اللہ کے قوانین کے مطابق گزارنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلانا ہے، ہم نے اپنی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کے مطابق گزارنی ہے، وہی کافر نہ ہمارا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کا کیا بلیم دے، کسی دوسرے کا کیا قصور کرے، اس میں تو ہمارا قصور ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مسجد کا امام تو مانا، لیکن ریاست کا امام نہیں مانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے نماز کا امام تو مانا، سیاست کا امام نہیں مانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے روزے کا امام تو مانا، فوج کا امام نہیں مانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے حج کا امام تو مانا، عدلیہ کا امام نہیں مانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زکوٰۃ کا امام تو مانا، لیکن ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیشت کا امام نہیں مانا۔ کسی اور کی کیا بات کرے؟ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ انجینئر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی قیادت میں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان میں آ چکی ہے، اور قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کا جو نظم ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے ساتھ ملک پاکستان میں قائم ہو رہا ہے۔ ہم بھی اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آئیے قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کا حصہ بنیے، پاکستان میں نفاذ اسلام کی جد و جہد میں حصہ لینے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا حصہ لیجئے، بنیے قرآن و سنہ موومنٹ کا رکن بنیے، کیونکہ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کی وہی دعوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعوت تھی۔ اب میں بلا تخیر خطاب سخن کے لیے، بلکہ سب سے پہلے تو میں حافظ جناب قیم الہی ظہیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو میں سے چند لوگوں کو ہی شاید علم ہوگا کہ آج بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود وہ پہنچے ہیں، تو اب میں بلا تخیر خطاب سخن کے لیے دعوت عام دینے جا رہا ہوں۔ انجینئر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے صاحبزادے میری مراد فاضل نوجوان حضرت مولانا جناب قیم الہی ظہیر صاحب، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ حق نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے دادوں کے بعد ہمارے باپوں نے لڑی، آج ہم بھی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے بیٹے حق نبوت کا ڈنکا بجائیں گے، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پوتے پڑپوتے حق نبوت کا ڈنکا بجائیں گے۔ قیامت کی
ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات ہری وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور آپ احباب کے سامنے اپنی معروضات کو رکھوں، آپ احباب سے ایک اپیل، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے دل بے چین بھی ہے، بے قرار بھی ہے، اور کچھ دماغ و دل و گفتگو کے اعتبار سے کچھ ربط بھی اس میں محسوس نہیں کر رہا۔ ہمارا بھائی ہمارے بچوں جیسا، ہمارے بڑے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر سبیل اکرام، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کا بیٹا وہ ایک انتہائی بڑی بیماری کا شکار ہوا ہے جس کا تعلق کڈنی کے ساتھ ہے۔ وہ ہسپتال میں داخل ہے اور اس کا ایک لمبا طویل علاج ڈاکٹرز نے بتایا ہے۔ آپ سب علماء بھی موجود ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مذہبی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو آپ سے دعا ہے کہ درد دل سے، آپ سے درخواست ہے کہ درد دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ننھے سے بچے کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی بے پناہ عنایات کے ساتھ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، میں کل رات جب ہمیں یہ معلوم پڑا تو اس کی دادی اماں وہ بڑی پریشان تھیں اور بڑی اپنی اولاد کے حوالے سے جذباتی مزاج رکھتی ہیں۔ محبت، کئی گھنٹے بچے پیپر دینے جائیں تو کئی گھنٹے مسلوں پہ بیٹھے رہنے والی والدہ سبیل بھائی کی والدہ وہ بہت پریشان تھیں۔ تو گروپ کے اندر جو ایک فیملی کا گروپ ہے، نجی گروپ کے اندر ان کا ایک میسیج آیا جس کے اندر وہ اپنے ماں ہے آخر جذبات پہ قابو نہیں تھے تو روتے ہوئے درخواست کر رہی تھی سب سے کہ میرے اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے اور میری زندگی میں اس کو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بچہ وہ کہیں اپنی نانوں کے گھر گیا ہوا تھا، نانی اماں کے گھر، وہ بھی میری پھپھو ہیں، وہاں سے واپسی آ رہا ہے تو اس نے کہیں اپنی دادی اماں کا میسج سنا اپنے ماموں جان کے موبائل کے اوپر، تو جواب میں اس نے یہ کہا کہ روتے نہیں ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اہل حدیث کے فرزند ہیں، اور یہ بچہ، یہ ننھا بچہ اہل حدیث کا بچہ ہے، 5 سال کا یا شاید 6 برس کا بچہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات کائنات کے اندر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
تو مجھے ایسے عالم کے اندر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ ذہن میں گردش کرنے لگے کہ جس وقت انہوں نے اپنا ایک خطاب کے دوران اپنے خاندان کا، اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس وقت علامہ شہید کے ایک بھائی وہ ایک انتہائی موذی بیماری کا شکار تھے اور کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے، تو کسی علاقے کی بڑھیا مائی نے آ کر علامہ شہید کی والدہ کو اس بات کا پیغام دیا اور دعوت دی کہ آپ کیوں نہیں کسی پیر اور فقیر کا رخ کرتی؟ تو جواب کے اندر حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ خاموش مسلح پہ بیٹھی آنسوؤں کو بہانے لگیں کہ اللہ اب تو لوگ عقیدے پہ بھی ضرب لگانے لگے ہیں، اللہ لیکن ہم تیری توحید کو ماننے والے، ہم تیری توحید کو پہچاننے والے ہیں، اللہ تو میرے بیٹے کو شفا عطا کر۔ تو علامہ شہید بیان کرتے ہیں کہ ماں اٹھی، جا کے آواز کو محسوس کیا، جا کے دیکھا تو وہ بچہ جو چل نہیں سکتا تھا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل و احسان ہے، ہم جمیع اہل سنت پہ، اہل حدیث پر، کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سچا سچا مسلک عطا کیا ہے، ایک توحید والا مسلک عطا کیا ہے، جس کی دعوت کا اول مرکز یہ ہے کہ ساری کائنات اس میں موجود جھوٹے خداؤں کی تکذیب کر کے ایک اکیلے اللہ مالک واحد و قہار کے سامنے سرسجدہ ریز ہوا جائے، اپنے سر کو اس اکیلے اللہ مالک کے سامنے جھکایا جائے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اور ہمارا عقیدہ منہج یہ ہے کہ اسی دعوت کی خاطر انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں وہ تکلیفوں کا شکار ہوتی رہی، آزمائشوں کا شکار ہوتی رہی، زندہ جلایا گیا، آروں سے چیرا گیا، جلا وطن کیا گیا، وہ آروں سے کٹ کے، زندہ جل کے، جلا وطنی کو برداشت کر کے اپنے عمل سے، اپنی استقامت سے اس بات کا درس دیتے رہے کہ کٹنا گوارا کیا جا سکتا ہے، شہید ہونا گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا نہیں۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہ قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ۔ قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت سلف صالحین کے منہج کی طرف اپنی قوم کو پکارنے کی دعوت ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت رجوع اللہ کی دعوت ہے، رجوع القرآن والسنہ کی دعوت ہے، تمسک بالکتاب والسنہ کی دعوت ہے، کتاب و سنت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی دعوت ہے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہر فرد، ہر کارکن، ہر نوجوان، اس کا منہج، اس کا طریق، اس کا راستہ وہ اللہ رب العزت کی توحید، کائنات کے رب، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ، بات کہیں اور سے شروع ہوئی، کہیں اور چل پڑی ہے، میں اسی بات کو اس کے ساتھ جوڑوں گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی دعوت، آپ کی اتباع کی دعوت، کس طرح آپ کی اتباع، اور آج اشتہار پہ جو عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ بتلاؤ، ہم سے زیادہ سچی دعوت اگر کسی کے پاس ہے تو کوئی لائے، اہل حدیث سے زیادہ سچی اگر کوئی دعوت کسی کے پاس موجود ہے تو ہمیں بتلائے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص وہ کسی عالم کی بات کو مانے تو اس نے عالم کی بات کو مانا ہے، کوئی مجتہد کے اجتہاد کو مانے اس نے مجتہد کے اجتہاد کو ماننا ہے، کوئی کسی فقیہ کی فقاہت کو مانے اس نے اس فقیہ کی فقاہت کو ماننا ہے، کوئی کسی مفتی کے فتوے کی پیروی کرے تو اس نے اس مفتی کے فتوے کی پیروی کی ہے، کوئی کسی وائز کی نصیحت کو سنے تو اس نے اس وائز اس خطیب کی نصیحت کو سنا ہے، کوئی اپنے کسی بڑے کی بات کو مانے اس نے اپنے بڑے کی بات کو مانا ہے۔ کائنات کے اندر وہ واحد ذات جس کی بات کو ماننا وہ اس کی بات کو ماننا نہیں ہے بلکہ اس کی بات کے ساتھ الہ العالمین کی ذات کو ماننا ہے۔ وہ صرف کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی اس نے صرف رسول اللہ ہی کی پیروی نہیں کی بلکہ خود کائنات کے رب کی پیروی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو محفوظ عن الخطا بنایا ہے، آپ کی حفاظت فرمائی ہے، آپ کے سینے پہ جبریل امین کو اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے اپنی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کی، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام منصب عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جو قول کتب حدیث میں ملتا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے زیادہ بہترین دل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، اور اس دل کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ کس لیے اس دل کو قبول کیا، اس کو چنا، اور اس دل کو اللہ رب العزت نے منصب ختم نبوت سے سرفراز فرما دی کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اپنے مقام منصب اپنی عزت شان کے اعتبار سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت کہ اس دل کی پیروی کرو، اس دل والے کو بڑا مانو، اس دل والے کی اتباع کرو کہ جس دل والے کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا بنایا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی آپ کی ہر بات لکھتا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار مکہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایمان پہ ضرب لگانا چاہیے. کہا اے عمر تو رسول اللہ کی ہر بات کیوں لکھ لیتا ہے؟ محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں. بشری تقاضے کے تحت وہ غصے میں بھی کلام کرتے ہیں، خوشی میں بھی کلام کرتے ہیں. بشری تقاضے کے تحت ان کی خوشی، ان کی غمی یا ان کا غصہ وہ ان کے کلام کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. معاذ اللہ کوئی انسان اگر کلام کرتا ہے خوشی کے عالم میں، غم کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو حقیقت میں اس کا دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہو. انہوں نے بھی یہی بات کہی. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، کہا اللہ کے رسول کفار یہ کہتے ہیں، اور آؤ آج وہ لوگ بھی سنیں جو انکار حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، طرح طرح کی ذہنی افتراؤں کو لے کر. کبھی یہ کہہ کر کہ قرآن مجید سے متصادم، کبھی کسی صحابی کا وہم کہہ کر، یا کسی صحابی کی غلطی کہہ کر، یا کسی صحابی کو غیر فقیہ کہہ کر آج ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ وہ احادیث، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر لکھواتے رہے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حقا، کہا اللہ کی قسم میری زبان سے، میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، یہ آپ کا مقام، یہ آپ کا منصب ہے. یہ اہل حدیث کی دعوت، یہ قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت. اور آؤ دعوت کو سنو. ہماری دعوت صحابہ کے راستے کی، صحابہ کی طریق کی دعوت ہے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. ہم صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والے نہیں، ہم صحابہ کے راستے کو اختیار کرنے والے. اور صحابہ کا راستہ وہ اتباع کتاب و سنت کا دعوت راستہ تھا، وہ اتباع، وہ تمسک بالقرآن و سنہ کا راستہ تھا. آؤ وہی عبارت اس کے آگے صحابہ کے راستے کے حوالے سے کیا بات بیان کی. کہا ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ کے نبی کے سینے کو دیکھنے کے بعد پھر لوگوں کے سینوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کو، ان کے دلوں کو سب سے زیادہ بہترین دل پایا. کہا ان بہترین ترین دلوں والی جماعت کو ثم جعلہم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا. اسی لیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامة ابرها قلوبا وعامقها علما
وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا، جو چلنا چاہتا ہے کسی طریق کے اوپر، کسی راستے کے اوپر، تو چلے اس راستے کے اوپر جو صحابہ کا راستہ ہے. فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے زیادہ بہترین ترین لوگ ہیں. ان سے بہترین دلوں والی جماعت قیامت کی دیواروں تک نہیں آئے گی. یہ قرآن و سنہ موومنٹ کا منہج ہے. ہمارا منہج، ہمارا طریق یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت جیسی جماعت کائنات کے اندر دوبارہ کبھی، اور ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہم صحابہ سے ایک تعلق کو رکھنے والے ہیں، اور ایسے مضبوط تعلق کو رکھنے والے ہیں کہ اس تعلق کے اندر انجینئر محمد علی مرزا جہلمی جیسا بدبخت لعین و ملعون دڑاڑ ڈال سکتا نہیں. ایسا مضبوط تعلق رکھنے والے ہیں. ان میں اسحاق جالوی جیسے بدبخت اپنی باطل پرستی کے ذریعے ان میں کسی قسم کا رخنا ڈال سکتے نہیں. ہم صحابہ سے، اور بولو ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے ہوتے ہوئے کسی ایک ادنا صحابی تک، ہمارا منہج وہی منہج ہے جو ائمہ اہل سنت کا منہج تھا، جو امام طحاوی کا منہج تھا. اور وہ منہج کیا تھا؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. کہا اور ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کے اندر افراط و تفرید کے بھی قائل، اس سے زیادہ کرتے ہیں، اس سے کم کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے. ہمارا یہ منہج ہے وَلَا نَتَبَرَّعُ، اور ہم نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک کے اوپر بھی تبرع کرتے نہیں، کسی ایک کو بھی برا کہتے. اور جو بدبخت کہتا ہو ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اکیلے معاویہ سے نہ کریں تو کیا ہے، ایسا بدبخت، ہم ایسے بدبختوں میں شمار اپنا نہیں کروانا چاہتے. ایسا ہر شخص جو کہے کہ میں جمیع صحابہ سے محبت کرنے والا، ایک کو نکال کر یاد رکھو، نہ وہ اہل سنت میں سے ہو سکتا ہے، نہ اس کے سینے میں خیر کبھی جمع ہو سکتی ہے. صحابہ کی جماعت، جاؤ ائمہ اہل سنت کو اٹھا کے دیکھو، جاؤ رجال کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. لکھا ہے، کہا عمر بن عبدالعزیز نے زندگی کے اندر کسی شخص کو کبھی کوڑے نہیں مارے سوائے اس شخص کے جس نے سیدنا امیر معاویہ کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی. اور تم بات کرتے ہو صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا، یہ قرآن و سنہ موومنٹ کے اولین مقاصد میں سے ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ باطل پرست جو صحابہ کے حوالے سے اپنے خبث سے باطن کا اظہار کرے، قرآن و سنہ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو روکے ٹوکے، اس کا مقابلہ کرے، اپنے نوجوان کو صحابہ کی عزت ناموس اس سے وابستہ کرے، صحابہ کی عزت و ناموس پہ پہرےداری کا فریضہ سر انجام دے، صحابہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرے، اور ہر اس شخص سے نفرت کا اظہار کرے جو صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو یا صحابہ سے بغض رکھنے والا ہو.
नारे तकबीर, नारे सहाबा, नारे सहाबा, मैं ये बात कर रहा था, जो आयत, अल्लाहु अकबर, मैंने अपने खुतबे में तिलावत की, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्दातिल्लाह। अहले हदीसो, आज दीन को तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह की तौहीद आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले, वो गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज़, आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले, इत्तिबाए किताब और सुन्नत से दूर, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत और नामूस वो महफूज नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर, उर्दू जुबान के अंदर माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियां की जाती हैं। कायनात के इमाम, उसकी खत्म नबूवत पे हमले किए जाते हैं। नबी करीम के सहाबा, उन पे तबर्रा किया जाता है। सेकुलरिज्म, इल्हाद आज पूरे अरूज पर है। आज तुम्हें बतलाना चाहता हूं, लाहौर के अंदर मिसाल बुक्स के नाम से मुल्हिदीन का एक इदारा सरगर्म अमल है, जो अल्लाह के इनकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद के इनकार, उसकी दावत को लोगों में फैला रहा है। लोगों को अल्लाह के वजूद के इनकार की दावत दे रहा। और अहले हदीस, तू किस काम में मसरूफ है? हाजी साहब मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ने में मसरूफ, शेख साहब बाजारों के अंदर थान काटने में मसरूफ। और पूछो दीन के लिए क्या किया है तो बतलाते हैं। अभी पिछले ही रोज हमने कलीन बिछवाए हैं मस्जिद के अंदर। क्या मस्जिद के अंदर कलीन बिछवा लेने से, जो बड़ी अदीम ने की है, क्या तुम्हारा दीन के दिफा का, दीन की हिफाजत का, दीन को जो आज जरूरत है उसका फरीदा सरंजाम दे पाए हो? आज बेहयाई मुआशरे के अंदर, हुक्मरान भी बेहया बैठे, सियासतदान भी बेहया, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा, फहाशी के कल्चर को आम किया जा रहा। फिल्में, अवार्ड शोज, म्यूजिकल नाइट्स, किस किस खुराफात का जिक्र करें। यह सोशल मीडिया, यह मोबाइल की लानत, घर घर के अंदर कोई बच्चा महफूज नहीं। एक क्लिक, बल्कि क्लिक तो बड़ी पुरानी बात हो गई, एक स्क्रॉल, यानी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर ऊपर से नीचे किया है, जो फाशी का मवाद उधर मुहैया किया गया है। इस नस्ल नो की हिफाजत किसने करनी है? इसको बेराहरवी से किसने बचाना है? हम तुम्हें बतलाते हैं। ये लोग जो इसको प्रमोट करने वाले हैं, इसकी हमनवाई करने वाले हैं, उसकी तो सजा कुरान मजीद में अल्लाह ने उस जुर्म को करने वाले के बारे में जो इरशाद फरमानी थी वो बरमा दी। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू। लेकिन आज हम वो कहां पे खड़े? मैं और तू आज कहां पे खड़ा? क्या हमारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है?
آج بچوں کو پڑھاتے ہو انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے. آؤ میں اپنی باتوں کو سمیٹنے جا رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. قرآن تو کہتا ہے لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوں گے. کیسے؟ لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے، لوگوں میں بعض ایسے بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ سے اپنا ایک سودا کیا. کیا سودا کیا ہے؟ اللہ کو اپنی جانیں دی ہیں. کس کے بدلے؟ اللہ سے مال لینا ہے، بینک بیلنس لینا ہے، گاڑی مانگی ہے، بنگلہ مانگا ہے، کوٹھی مانگی ہے. کیا مانگا ہے؟ کہا اللہ ہماری جان تو لے لے، ہمیں اپنی بارگاہ میں تو قبول کر لے، ہمیں شہادت تو عطا کر دے، ہماری زندگیاں تو قبول کر لے، ہماری جوانیاں تو قبول کر لے. لیکن اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، کل قیامت کے روز تیرا دیدار چاہیے، اللہ صرف تیری رضا چاہیے. آج اسلام کو قبول کر لینے کے بعد گاڑیاں بنانے کے اندر، بینک بیلنس بنانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. لیکن اپنے اصل دینی فریضے کو فراموش کر کے صرف دنیا کی دوڑ میں دوڑتے رہنا، یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں. یعنی آج مسلمانوں، آج کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری. آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابو بکر قدوسی صاحب مکتبہ قدوسیہ ہمارے پھپھا ہیں، کہنے لگے ایک اہل حدیث جماعت کا ایک سینئر آدمی، اس کا بیٹا میرے پاس آیا، نام نہیں، انہوں نے بھی نہیں بتلایا، ہمیں کیا بتلانے کی ضرورت ہی نہیں. کہنے لگے اس شخص نے کیا کہا. آپ کو بھی بات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کوئی ایک مجہول شخص جس کے نام سے ہم واقف نہیں. کہا بیٹا آ کے مجھے کہنے لگا کہ سچی بات یہ ہے ابو بکر انکل، دل اندر سے ملحد ہو چکا ہے، صرف باپ کے منہ کو آج مسلمان ہیں. یہ کس قدر خطرناک اور سنگین قسم کا مسئلہ ہے. یہ الحاد تو ایک انتہا ہے نا. میں بتلاتا ہوں، ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ ہم سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بچے اولادیں ہم سے، معاشرے پہ ہماری نظر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے. کمزوری کے باوجود الحاد یا ملحد ہو جانا، اللہ کا انکار، یہ تو ایک انتہا ہے نا. لیکن الحاد کی چھوٹی چھوٹی قسمیں، یعنی الحاد سے مراد انکار کی چھوٹی چھوٹی قسمیں. باپ حاجی صاحب ہیں، باپ تہجد گزار ہے، باپ نمازی ہے، باپ تکبیر اولیٰ کا نمازی ہے، لیکن بچے ان کے سینوں میں ایمان گاری نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت صاحب آتے ہیں کہہ دیتے ہیں پردہ کرو، ہم کیوں کریں؟ داڑھی رکھوائی ہوئی ہے ابا جان نے، کیا کریں، مجبوری سے رکھی ہوئی ہے. باپ کے سامنے نمازیں بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، گاڑی پہ نکلتا ہے میوزک اونچی آن کر کے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج وجہ یہ ہے کیونکہ حاجی صاحب نے اپنا سارا دن دکانوں کاروباروں کو تو دیا ہے، اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے. صحابہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، ائمہ محدثین نے ان کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے ان پہ محنتیں کی. ان کی خواہشات، ان کی دعائیں کر رہا ہے ماں باپ. مجھے سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے، بچہ گھر آئے دعائیں کری جا رہا ہے، اللہ لینڈ کروزر دے دے، اللہ بنگلے دے دے. مانگنی چاہیے، لیکن کیا تو نے اپنی اولاد کو صرف یہی درس دیا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے یہ لینڈ کروزر اور یہ بنگلے؟ کیوں نہیں تو نے سکھایا اللہ اپنے دین کی نوکری دے دے، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی چاکری دے دے؟ کیوں نہیں سکھایا تو نے؟
بتلاؤ، وہ ایک ماں، اللہ کی قسم اس ایک ماں کی زندگی اگر اس کو آج تم اس سے اپنے لیے سبق حاصل کر لو تو اتنے بڑے نمونے والی بات ہے کہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے اس کے بعد کسی دوسرے نمونے کی ضرورت نہیں. وہ انس کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انس کا باپ مالک کافر ہے. اللہ اکبر. انس کی ماں، وہ ایمان اس کے سینے میں گر کر چکا ہے. وہ اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دیتی ہے. اس کا شوہر اس کو کہتا ہے، مالک کہتا ہے، اسبوت یا ام سلیم، اے ام سلیم تو صابی ہو گئی ہے، بد مذہب ہو گئی ہے، بے دین ہو گئی ہے. کہا نہیں، ما سببت ولکنی اسلمت. کہا صابی بد مذہب بے دین نہیں ہوئی، بلکہ میں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے. اللہ رب العزت کے در پہ جھکنے کو اپنے لیے پسند فرمایا. اور انس کی ماں، اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی کی صحابیہ، تیرے پہ میرے ماں باپ قربان. کیا کہتی ہے؟ تلقن انسا قل باشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ ننے سے انس، ننا سا انس، اس کو بار بار تلقین کرتی، اس کو کہتی پڑھ. کیا پڑھ؟ گواہی دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اے انس تو اللہ کی توحید کی گواہی دے. اس کو یہ ہے کہ کہیں میرا شوہر بے دین، بد مذہب، دین کا دشمن، وہ کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر کے اس کو گمراہ نہ کر دے. ماں اس کو بار بار تلقین کرتی. ایک دن غصے میں گھر سے لڑ کے نکلا، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مالک کو اس کے دشمن نے قتل کر دی. ایک اور شخص، صحابی کا نام میرے ذہن سے محو ہے اس وقت، وہ انس کی ماں کو نکاح کا پیغام بیچتا. بار بار پیغام بھیجا. کہا وہ پیغام بیچتا جس ماں کے گھر ایک ننا سا بچہ تھا اور آج کفالت کرنے والا باپ بھی سر پہ موجود نہیں تھا، اس کو بیوہ ہوتے ہی نکاح کا پیغام مل جائے غنیمت جانتی، لیکن اس کے سینے میں ایمان تھا. کہا تو کافر ہے، رب کا انکار کرنے والا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں تیرے پیغام نکاح کو قبول کر سکتی. اللہ اکبر. کہا انس کی ماں نے، میں نے بار بار پیغام بھیجا، انس کی ماں کا اصرار میرے انکار پہ غالب آیا. انس کی ماں نے اتنی مرتبہ مجھے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام نے میرے سینے میں گر کر لیا. اس نے اسلام کو قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لوگ تحفوں کو پیش کرتے، انس کی ماں کہتی، اللہ اکبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی، میں دیکھتی لوگ رسول اللہ کو تحفے پیش کرتے ہیں، میں غریب ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں. کہا حسرت ہوتی اور دل میں خیال آتا میرے پاس تو رسول اللہ کو تحفہ دینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے. آج تو اور میں چاہتے ہیں ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بہت بڑا بزنس مین بنے. یہی ماں باپ دعائیں کر رہے. اور اس آج مادیت کی دنیا کے اندر ہر ماں باپ کی دعائیں اپنی، اللہ ان کی معیشت کو سنوار دے، اللہ معیشت کو سنوار دے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی معیشت کو سنوار دے.
لیکن انس کی ماں اس کا جذبہ دیکھو، کہتی ہے میرے ذہن میں خیال آیا میرے پاس تو میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کی قرار میرا بیٹا انس ہے، اٹھایا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا جا کے کہتی ہے اللہ کے رسول اس کو قبول کر لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ آپ کی خدمت کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے روز مجھے اس کے بدلے جنت عطا کر دے گا۔ تیرے میں کیوں نہیں جذبہ کہ تو اپنے بچے کو دین کے لیے پیش کرے؟ تیرے میں اور میرے میں کیوں نہیں جذبہ جب آج اسلام کو ضرورت ہے؟ اور میں بڑے علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، آج دین کو، آج اسلام کو، آج دین کو، آج اسلام کو تیری جوانیوں کی، تیری زندگیوں کی، تیرے بچوں کی ضرورت ہے۔ تیرے بچوں کی ضرورت نواز شریف اور عمران خان کو نہیں ہے، اور اہل حدیث کا بچہ کبھی عمران نواز کی خدمت گزاری کے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے، ان کی زندہ باد کے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے، اور بڑے بتیرے ذلیل ہوتے پھریں، کھجل ہوتے پھریں۔ اہل حدیث کا بچہ وہ ایک قیمتی شخص ہے جس کے سینے میں کتاب و سنت، اس سے تمسک کا جذبہ موجود ہے، وہ کائنات کا سب سے قیمتی ترین شخص ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ اس کی ضرورت اقامت دین کے لیے ہے، اس کی ضرورت الہی کلمت اللہ کے لیے، اس کی ضرورت لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ کے لیے، اس کی ضرورت ختم نبوت کی پہریداری کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، اس کی ضرورت نبی کریم کی حرمت اور آپ کی سیرت اس کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم اہل حدیث نوجوان کو انشاءاللہ اس ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے پکارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، نفاذ کتاب و سنت کے لیے، دفاع دین کے لیے، دفاع شعائر اللہ کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا، آنے کے لیے تیار ہو؟ اہل حدیث و افسوس کے ساتھ آج تمہارے مدارس مساجد میں بور کروانا ہو، ہفتوں محنت کرنی پڑتی ہے، رات 12 بجے 11 بجے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا حافظ شام، حافظ ابتسام کو میسج کر رہا ہے، حافظہ فلاں ڈی آئی جی نو فون کر دو، حافظہ فلاں، حافظ شام نو میسج کر رہے ہیں، حافظہ فلاں ایس پی نو فون کر دو۔ کس لیے؟ مسجد کے لیے۔ اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارا شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تمہاری دلچسپی اپنے آپ کو ایک لڑی میں پرو کر دین کے دفاع، مساجد و مدارس کے دفاع کی طرف نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ لڑ رہا ہے اہل حدیث نوجوان، نواز شریف کی حمایت میں، وہ عمران خان کی حمایت کے اندر، دونوں اہل حدیث ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اللہ نت بھیجو، یہاں اپنی مسجدوں کو تو بحال کروا لو، یہاں اپنی مسجدوں کا دفاع تو کر لو۔ او ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ کی قسم یہ مسجد سے ہماری کیا دلچسپی ہے؟ راتیں جاگ جاگ کے فون کرتے پھریں، لوگوں سے رابطے کریں، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کو کہہ، ہماری کیا دلچسپی ہے؟ مطلوب یہی ہے کہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اہل حدیث کو ایک قوت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نوجوان کو ایک قوت کی شکل کے اندر دین کے دفاع کے لیے، شعائر اللہ کے دفاع کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کھڑا کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کرو گے؟
انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن و سنہ موومنٹ راوی ٹاؤن کی طرف سے جناب قیم الہی ظہیر صاحب کے لیے ایک چھوٹے سے تحفے کا ارینج کیا ہے. وہ تحفہ دینے کے لیے میں ہماری اس مسجد کے امیر جناب حاجی ذوالفقار مہر صاحب اور میرے بڑے بھائی جناب حافظ فیصل اکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے جناب قیم الہی ظہیر صاحب کو تحفہ دیں. قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، انتظام کسان قرآن و سنت موومنٹ، انتظام کسان قرآن و سنت موومنٹ. تبدیلی کے عزم و عمل کا لے کر نکلے پیغام، جد و جہد دعوت دین سے لے کر غلبہ اسلام، جذبہ خدمت خلق لیے نکلے ہر منزل ہر کام، رنگ سیاست کے سچے دے پھر کے ہر خاص و عام. استاد معلم طلباء انجینئر ڈاکٹر وکلاء مزدور ملازم تاجر شرفاء کسانوں غرباء